میں آ جائے. جب میں نہیں ہوں گا تب بھی آپ آتے رہو گے. آپ آ رہے ہو امام حسین کی صاحب بات ہے. کوئی کتنا ہی بڑا خطیب ہو جائے اس کے لیے آتے ہیں. اب جب آپ امام کے لیے تو میرا کام کیا ہونا چاہیے؟ میرا کام یہ ہونا چاہیے آپ کو امام تک پہنچاؤں. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ممبر کے سید الشہداء پہ بیٹھے اور لوگوں کو امامت کی طرف بھیجنے کے بجائے اپنی طرف لے جائے اس نے ممبر سے خیانت کی. آپ امام کے نام پر آئے ہو, آپ کو امام کی طرف بھیجنا چاہیے. آپ کو بتانا چاہیے امام آپ سے کیا چاہتے ہیں. سادہ سا کام یہ کرنا چاہیے. تو میں یہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انشاءاللہ پروردگار اس احترام, اس محبت کے اندر جو آپ کے دلوں میں اہل بیت کے لیے مزید اضافہ فرمائے. انشاءاللہ ہمیں اپنی نسلوں کے ساتھ اہل بیت کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے. ان کے وارث کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد. یہ تو میں نے چند باتیں مقدمتاً کہیں. اب یہ ہے کہ مجھے آپ سے کہنا کیا ہے. جب کہنا ایک اور بھی ہے, ذرا سا یہ نقطہ بھی عرض کرتا تھا. یہ مجلس ہے اس سارے ثواب کی. ثواب آپ اچھا عمل کر کے بنائیں گے, وہ ثواب خدا مرحوم یا مرحومہ تک پہنچا دے گا. یہ سارے ثواب کا مطلب یہی ہوتا ہے. آپ ثواب ایجاد تو نہیں کر سکتے نا, اجر اخروی وہ آپ تو نہیں ایجاد کر سکتے. آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ اچھا عمل انجام دو, اس اچھے عمل سے خدا ثواب بنائے گا اور وہ ثواب خدا مرحوم یا مرحومہ تک پہنچا دے گا. اب میرے سامنے ایک سوال ہے, کتنا ثواب بناؤں جو مرحومہ تک پہنچے؟ کتنا ثواب؟ ایک راستہ ہے, جتنی دیر بیٹھے رہے ثواب بنتا رہے اور پہنچتا رہے. ایک دوسرا راستہ ایک اور بھی ہے, میں کوئی عمل کی بات کروں, آپ اس پہ عمل کریں, جتنا آپ عمل کریں گے ثواب بنتا رہے گا, پہنچتا رہے گا. مجھے یہ کرنا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جس پہ آپ عمل کریں گے وہ ثواب مسلسل بنتا رہے گا, اور وہ ثواب مجھے بھی ملے گا, آپ کو بھی ملے گا, سب کو ملے گا. خدا کریم دینے والا ہے. اب مسئلہ اصلی ہے, وہ جو بات کہنی ہے وہ ہے کیا؟ صحیح. فائزان محترم, چونکہ یہ زمانہ بہت عجیب زمانہ ہے. ایک طرف سے ظلم بڑھ رہا ہے. فلسطین کی کہانی آپ کے سامنے, ہر روز ہم ایک بچی کے غم کے لیے بیٹھے ہیں. ہر روز 120 بچے شہید ہو رہے ہیں. 120 بچوں کی لاشیں یہاں رکھی ہو نا, کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. ہر روز آخری 2 ہفتے میں اندازاً 1200 کے قریب اس سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں. صحیح ہے. یہ زمانہ اچھا ہے یا زمانہ برا ہے؟ آپ یقین مانو میں کہتا ہوں بہت اچھا زمانہ ہے. تو سامنے والا کہتا ہے اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں, اتنے لوگ مر رہے ہیں, یہ زمانہ اچھا زمانہ ہے. کہتا ہوں بہت اچھا زمانہ ہے. کیوں؟ مجھے 40 سال ہوئے طالب علم ہوئے, بہت دہراتا ہوں اسے. پہلے دنوں سے میں نے اس بات کو سوچنا شروع کیا, امام کی تشریف آوری کب ہوگی. ہر طالب علم یہی کرتا ہے. جیسی طالب علم بنتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے امام تشریف لانے والے ہیں, تو وہ سوچنے لگتا ہے بھائی نشانیوں سے کیا پتہ چل رہا ہے. صحیح. تو میں طالب علم بنا تھا 1984 میں. 1984 سے میں اس بات کو مسلسل دیکھتا ہوں کہ بھائی امام کی تشریف آوری کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. تو میں آپ کو یہاں بیٹھ کر ایک بات گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, 40 سال میں ایسا تو ہوا ہے کہ جو نشانیاں پہلے نظر نہیں آ رہی تھی کہ کہاں ہیں, اب مجھے کوئی بڑی نشانی نہیں پتا جو پوری نہ ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ساری بڑی نشانیاں
لگ بھگ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، سوائے ان نشانیوں کے جو 2 ہفتے پہلے ایک ہفتے پہلے کی، ان کے سوا ساری بڑی نشانیاں پوری ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ تشریف آوری انتہائی نزدیک ہے۔ اب میں نہیں کہہ رہا نزدیک ہے، اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انتہائی نزدیک ہے۔ صحیح؟ اچھا، اب جتنے بھی لوگ آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، چاہے اس چھت کے نیچے چاہے وہاں پر، میں ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کو امام کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا؟ پہلے تو اپنے اس عزم اور اس ارادے کی مضبوطی کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، خدایا بحق سید الشہداء، ان آنسوؤں کے صدقے میں جو تو نے ہماری آنکھوں میں سید الشہداء کے لیے دیکھیں، ہمیں ان کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ خدا بندہ ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ایک بار پھر امام کے آوان و انصار کی تعداد میں اضافے اور ان کے دشمنوں کی نابودی کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ ایک لشکر بننا ہے امام کی تشریف آوری پہ، آپ نے اس لشکر میں جانا ہے؟ صحیح۔ اب میں کوئی فلسفی کام نہیں کروں گا، کوئی بہت بڑا کوئی روایتوں میں جا کے روایتیں نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، سادہ سادہ چند باتیں میں آپ سے پوچھوں گا۔ صحیح؟ آپ چلا کے بھی جواب نہ دیں، دل میں جواب دیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، صرف سوچئے۔ ایک لشکر بننا ہے، اس لشکر کا انتظار کرتے ہوئے 1100 سال ہو گئے۔ 1100 سال 1100 سال سے دنیا کے چاروں طرف اہل بیت کے چاہنے والے فی البر والبحر امام کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک لشکر بنے گا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، اہل تسنن اہل تشیع سب کے پاس یہ روایت موجود ہے۔ اس لشکر میں ہم نے جانا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میں بہت پہلے سے معذرت چاہتا ہوں، جن لوگوں کو عادت نہ ہو ہمارے اس طریقے کی ان سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر میں آپ سے کہوں امام کا لشکر بنے گا، اس لشکر میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے، کیونکہ دیکھو 313 صرف کمانڈرز ہیں، لشکر بہت بڑا ہے، لشکر میں صرف 313 نہیں ہے۔ بس کوئی یہ نہ سوچے ہمارا 313 میں چانس نہیں ہے، بات ہماری صحیح ہے، ہمارا 313 میں چانس نہیں ہے، وہ بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن امام کا لشکر بہت بڑا ہے، اس میں ہمارا چانس ہے۔ صحیح؟ اچھا، اب امام کا لشکر بنے گا، 1100 سال اس کا انتظار ہوا ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک جملہ کہتا ہوں، اگر میں آپ سے کہوں، میں کہہ نہیں رہا ہوں، صرف مثال میں کہہ رہا ہوں، اگر میں آپ سے کہوں امام کے لشکر میں دونوں ہاتھ جوڑ کر کچھ لوگ جھوٹے ہوں گے، آپ کا دل مانتا نہیں مانتا؟ صحیح؟ بس اگر میں آپ سے کہوں نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ تعالی خاکم بالدہن، کہ امام کے لشکر میں جھوٹے ہوں گے، آپ کا دل مانتا نہیں مانتا؟ آپ کو کیا مجھ سے کہیں گے؟ کہیں گے مولانا 1100 سال انتظار کیا کسی لشکر کا جس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ ہاں، اب میں پوچھتا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں نعوذ باللہ تو امام کے لشکر میں جاؤں گا؟ تو یہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کون بول رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ ایک طرف سے میں کہہ رہا ہوں مجھے امام کے لشکر میں جانا ہے، دوسری طرف سے میں چلا کے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹا امام کے لشکر میں نہیں ہو سکتا مولانا، ایسی کوئی روایت نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر بول کون رہا ہے؟ ابھی آپ نے کہا تھا معاشرے میں سچائی بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے، تو اس معاشرے سے لوگوں نے امام کے لشکر میں نہیں جانا چاہیے؟ اگر جانا ہے تو سچائی گھٹ ہو رہی ہے۔ اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ میں
نے ایک مثال دی آپ کی خدمت میں جھوٹ اور سچائی کی، اب اور مثالیں لے لو۔ اگر میں آپ سے کہوں امام کا لشکر بنے گا، سب نعوذ باللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، صرف مثال میں کہہ رہا ہوں، اگر میں آپ سے کہوں امام کا لشکر بنے گا، اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، آپ کا دل مانے گا؟ تو یہ نمازیں کون لوگ قضا کر رہے ہیں؟ کون لوگ چھوڑ رہے ہیں؟ تو جو چھوڑ رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو چھوڑے گا وہ امام کے لشکر میں نہیں جائے گا۔ تو ابھی تو کہہ رہے تھے کہ جانا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب امام کے لشکر میں جانا چاہتے ہیں، تو کہوں گا بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد کوئی مجھ سے کہے مولانا یہاں پہ کچھ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو میں اپنے آپ سے پوچھوں گا جو جھوٹ بولتا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ امام کے لشکر میں جھوٹا نہیں جائے گا؟ جو نماز قضا کر رہا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ امام کے لشکر میں نمازیں قضا کرنے والے نہیں جائیں گے؟ تو پھر کیوں قضا کر رہا ہے؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کی خدمت میں ایک اور عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بہت معذرت کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ چونکہ ہم جدی پشتی شیعہ ہیں، جدی پشتی مسلمان ہیں، یہ حساب کتاب ہمارا نہیں ہوگا، ہم نے یہ سمجھا۔ میں نے یہ سوچ لیا ہے چونکہ میرے بابا مسلمان تھے، شیعہ تھے، مجلسوں میں جاتے تھے، میں بھی بچپن سے جاتا ہوں، اب جب امام لشکر بنائیں گے تو میرے سوا کون جائے گا اس میں؟ میں نے پتہ کیا سمجھا ہوا ہے؟ میں نے سمجھا ہوا ہے اللہ کا دین میرا محتاج ہو گیا ہے۔ اعوذ باللہ۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ سے کچھ چیزیں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بار پھر نبی و خدا اور ان کی اولاد پر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ 1400 سال پہلے بہت ساری قومیں نبی کے آنے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ دیکھو ہم لوگ الحمدللہ سب پاکستان میں رہنے والے ہیں، ہم نے سب نے اسکولوں میں کم سے کم اسلامیات پڑھی ہے۔ ایک بہت بڑی مشکل ہے ہمارے ساتھ، ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں، اس لیے ہم نے کبھی توحید نہیں پڑھی۔ کتنے لوگوں نے توحید پڑھی ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر۔ چلیں توحید، میں آپ سے ایک بات پوچھوں، مولا علی کے ماننے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین، صحیح ہے؟ اس چھت کے نیچے کتنے لوگوں نے نہج البلاغہ کے 240 خطبے پڑھے؟ 240 چھوڑو 24 نہیں پڑھے ہوں گے۔ جس کے ماننے والے اس کی بات بھی نہیں پڑھی، اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں ہم ان کے پیروکار ہیں۔ اور ستم یہ ہوا کہ میرے جیسے بولنے والے بولتے رہے، لاکھوں ڈنٹے، اور یہ نہیں بتا کے دیا کہ امام نے کیا بتایا۔ یہ ہم نے ستم کر دیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا، قسم کھانے کو تیار ہوں، قسم کھاؤں گا نہیں، میرے بچپن تک میں مشہور تھا کہ کسی دوسرے فرقے کا مولوی بھی شیعہ کے بچے سے جیت نہیں سکتا، میرے بچپن تک۔ ابھی اس وقت یہ عالم ہے، ہماری بڑی عمر کے لوگوں کو جمع کرو اور ان سے کچھ باتوں کے اوپر دلیل مانگو، مشکل میں پڑے گا۔ کیوں ایسا ہوا؟ کتابیں کم ہوئی ہیں کیا؟ نہیں، کتابیں تو بڑھ گئی ہیں۔ پہلے وہ کتابیں ترجمہ نہیں ہوئی تھیں جو اب ہوئی بھی ہیں، ہم نے اپنے پڑھنا ہی بند کر دیا۔ اور سننے کے لیے ہم کس کو سننا چاہتے ہیں؟ سننے کے لیے اس کو سننا چاہتے ہیں جو ہمارے دماغوں پہ بوجھ نہ ڈالے، ہمیں تنقید نہ کرے، اسے سننا چاہتے ہیں۔ جب آپ یہ کام کرو گے تو ہر سنانے والا یہ سوچے گا کہ میں جب یہاں پہ پڑھنے آیا ہوں تو دوبارہ اسی وقت پڑھنے آؤں گا جب ان کو تنگ نہ کروں، وہ نہیں تنگ کرے گا۔
سب کا کام چلتا رہے گا، صرف دین نیچے آتا رہے گا، یہ ہوگا۔ تو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ واپس آتا ہوں، ایک بار پھر ظہور امام کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ بھائی لشکر میں جانا ہے، ہاں بالکل جانا ہے، اس لشکر میں کوئی شخص نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی غلط کام کرنے والا جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہوگا؟ پہلے کی تاریخ یاد ہے؟ نہیں، پہلے کی تاریخ یاد نہیں۔ کیا ہوا تھا پہلے؟ 1400 سال پہلے، نبی کی تشریف آوری سے پہلے کچھ قومیں تھیں جو اس بات کا انتظار کر رہی تھیں کہ نبی آئیں گے، نبی آئیں گے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہودیوں کا سب سے بڑا گڑھ خیبر تھا، اصل میں یہودی کہاں سے آئے تھے؟ اصل میں آئے تھے شام سے۔ یہ مدینہ کیوں آئے تھے؟ خانہ کعبہ کہاں پہ تھا؟ مکہ میں۔ جو شام سے یہودی آئے تھے وہ مکہ کیوں نہیں گئے؟ یہ مدینہ کیوں آئے تھے؟ مدینہ ایک گاؤں تھا چھوٹا سا، نہ وہاں تجارت تھی، نہ وہاں پہ کوئی بہت بڑے قافلے گزرتے تھے وہاں سے، تو وہ شام سے اٹھ کے یہاں کیوں آئے تھے؟ کیوں آئے تھے؟ تو وہ بتاتے ہیں، ان کے بزرگ یہ کہتے ہیں ہم مدینے اس لیے آئے تھے کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ اگلے نبی نے مدینہ آنا ہے، اگلے نبی نے مدینہ آنا ہے، اس لیے ہم یہاں آئے تھے۔ کوئی ثبوت ہے؟ ہاں 2 ثبوت ہے، بچپن سے آپ سن لو۔ اسلامیات کی کتابوں میں آپ نے حتیٰ پاکستان کے اندر پڑھا ہے، وہ کیا پڑھا ہے؟ آپ نے نہیں پڑھا حضرت سلمان فارسی عیسائی سے؟ تو وہ مدینے کیوں آئے تھے؟ ان کو ان کے استاد نے کہا تھا کہ نبی مدینے میں آئیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی جو اصفہان کے نزدیک ایک جگہ کے رہنے والے تھے، وہ وہاں سے اٹھ کر مدینے تک آئے کہ نبی نے یہاں آنا ہے۔ صحیح بات ہو گئی؟ اور کیا ثبوت ہے؟ اور ثبوت یہ ہے کہ بچپنے میں رسول خدا کو لے کر حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کی ذات پہ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ وہ شام لے کر گئے، وہاں ایک راہب ملا، اس راہب نے کہا کہ اے ابو طالب، یہ جو بچہ تمہارے ساتھ ہے یہ نبی ہے۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا تم نے کیسے پہچانا؟ کہنے لگا کہ یہ جب پہاڑی سے اتر رہا تھا تو پہاڑ کے پتھر تک اس کو سجدہ کر رہے تھے، اس کے سامنے جھک رہے تھے۔ یہ راہبوں کو پتا تھا نا کہ نبی آئیں گے، صحیح ہے، یہودیوں کو پتا تھا، عیسائیوں کو بھی پتا تھا، پہلے سے آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو یہودی 300 سال سے نبی کے انتظار میں مدینے آ کر بیٹھے ہوئے تھے، جب نبی آئے تو انہوں نے ساتھ دیا تھا۔ تم تو 300 سال سے انتظار کر رہے تھے، زیادہ ساتھ کیوں نہیں کیا تھا؟ انتظار کر رہے تھے، تابعدار نہیں تھے، تابعدار نہیں تھے، منتظر تھے، ہم منتظر تھے، تابعدار تھے نہیں، تابعدار نہیں تھے۔ اور کیا نشانی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم بنی اسرائیل انتظار کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی؟ بالکل کر رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پھنسوایا فرعون کے دربار میں، وہ کس نے پھنسوایا تھا؟ بنی اسرائیل کے ایک بندے نے، جس نے اعلان کر دیا تھا کہ اب مجھے بھی ویسے ہی مارو گے جیسے تم نے کل ایک بندہ مار دیا تھا۔ یہ موسیٰ کا ماننے والا تھا، قرآن کریم میں ہے۔ ہاں، تو یہ کیا انتظار کافی ہے؟ نہیں، تاریخ بتاتی کافی نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ تابعدار بننا ہوتا ہے، تابعداری کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، تابعداری کرنے کے لیے کیا کرو؟ آپ کہیں گے بھائی آپ تو مثلا نجف گئے ہوگے، آپ قم گئے ہوگے، آپ مولانا ہو، آپ نے یہ پڑھا ہوگا، اب میں تو نہیں جا رہا۔ ہاں، بات صحیح ہے۔ اب آپ سے میں تھوڑی کہوں گا کہ آپ مثلا دکان میں ہوتے ہو، فلاں جگہ کام کرتے ہو، آپ جاؤ قم پڑھو، یہ میں نے کیا کیا؟ تو آپ کیسے سمجھو کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ دینی طالب علم ہو سب کے سب؟ نہیں۔ تو اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کیا کرنا ہے؟ پہلی بات ہے تو کچھ چیزیں تم کو پہلے سے پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو سب پتا ہے اس پہ عمل کر لیا نہیں۔ پہلا کام تو یہی کرو۔
اور ایک راستہ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، ایک اور راستہ عرض کرتا ہوں، بہت آسان راستہ ہے، بہت آسان راستہ ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. آپ تھوڑا سا تھک گئے ہوں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کی سلامتی میں اضافہ فرمائے اور آپ اور ہمیں سب کو وقت امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اپنی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز میں درود بھیجیں محمد. سابقی دفعہ میں مجلس پڑھنے گیا، مجلس کے بعد تبرک تھا، میں دسترخوان میں بیٹھا ہوا تھا تبرک کے لیے. ایک آدمی میرے پاس آیا. آپ لوگ ابھی جیسے یہاں بیٹھے ہوئے نا، یہ مکمل بیٹھے ہوئے صحیح. ایک حالت ہوتی ہے جس میں انسان نہ بیٹھا ہوتا ہے نہ کھڑا ہوتا ہے، ایک ایسی حالت ہے. اس کو بہت خالص عربی میں کہتے ہیں تجافی. خیر چھوڑ دیں اس کو. آدھا کھڑا آدھا بیٹھا. ایک آدمی آیا میرے پاس ایسی آدھا کھڑا آدھا بیٹھا آیا اور مجھ سے کہنے گا مولانا ایک سوال ہے، جلدی سے جواب بتائیے گا، میری شفٹ لگی ہوئی ہے، مجھے کام پہ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے پوچھو. کہنے گا مولانا جلدی سے بتانا، مجھے شفٹ لگی ہے، کام پہ جانا ہے. معرفت امام کیا ہوتا ہے؟ اب آپ بتاؤ. اب میں پہلے تو آپ کو میں ہنسا کہ یعنی کیا بندہ خدا ہے، اتنی جلدی میں اور سوال کر رہے ہیں معرفت امام کی. میں گھوپڑی میں کہاں سے وہ سوال ہے کہ جواب تو اتنی جلدی ہے. تو میں نے پہلے سوچا اس کو بولوں کہ بھائی ایسا ہے آج تم جلدی چلے جاؤ، کل بھی میں آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کل میں تم کو تفصیل سے سنا دوں گا. پتہ نہیں کیسے اسی طرح سیکنڈ کے اندر میرے ذہن میں آیا، جس کو ہم لوگ مائکرو سیکنڈ کہتے ہیں، میرے ذہن میں آیا کہ نہیں کچھ بول دو. پتہ نہیں کل آئے نہیں ہے کیا پتہ، کل میں زندہ ہوں نہیں زندہ کیا پتہ، کچھ بولو. اب میں دماغ میں کہا اتنی دیر میں کہ بھائی میں کیا بولوں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کوئی جملہ سمجھ میں آیا تو میں بول دوں. اچانک میرے ذہن کے اندر ایک جملہ آیا تو میں سوچا بس یہی کہہ دیتا ہوں. میں نے وہی کہہ دیا. پھر وہ چلا گیا، مطمئن ہو گیا. جب وہ چلا گیا تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ بھائی اگر یہ جملہ یہ جو میں نے اچانک دماغ میں آیا تھا میں نے کہہ بھی دیا، یہ غلط ہوا پھر کیا ہوگا؟ یہ تو کہیں سے بھی آ سکتی ہے بات. تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو فوراً اس بندے کو دیکھ لو یہ ہے کون، تاکہ کل اگر غلط لگے تو پکڑ تو سکوں، صحیح کروا دوں پھر اس کو. پھر میں نے گھر جا کے غور کیا اس جملے کے اوپر کہ جملہ